جو بھی کام ہے اس کا تعلق چاہے عبادت ہو، چاہے وہ کام ہو، چاہے کوئی کاج ہو، کچھ بھی ہو، اس کا تعلق یا تو زبان سے ہوتا ہے یا مکان سے ہوتا ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ کوئی بھی فعل ہے، کوئی بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے، کوئی بھی آپ کے دستور زندگی کا نام ہے، حیات ہے، لاہ عمل کوئی بھی آپ کے پاس موجود ہے، اس کا تعلق دو چیزوں سے ہے۔ کیا ہے؟ کس زمانے میں ہوا اور کس جگہ پر ہوا۔ یہی تو ہوتا ہے نا، کوئی بھی کام آپ انجام دیں دو سوال ہوتے ہیں۔ وکیل صاحب تشریف فرما ہے، کوئی بھی ایک کیس آپ کے سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کب ہوا، کس جگہ پر ہوا، کہاں پر انجام پایا اور کس وقت انجام پایا۔ کوئی بھی فعل ہے ہماری پوری زندگی میں کس جگہ پر ہوا، کیوں؟ تاکہ کوئی بھی فعل ہوتا ہے دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس میں۔ سب سے بڑی عظمت اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ کس وقت ہوا تھا اور کس جگہ پر ہوا تھا۔ کیوں؟ کہا کہ فعل انجام دینے والے کی عظمت اس فعل کی نوعیت مکان کے اعتبار سے پتہ لگ جاتی ہے کہ وہ فعل کتنا بڑا تھا اور کتنا چھوٹا تھا، یہ مکان بتا دیتا ہے۔ اور زمانے کے لحاظ سے اگر کسی وقت اور کسی جگہ پر اس وقت اور زمان میں اس فعل کو انجام دیا جائے تو اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اس وقت پتہ لگتی ہے جب فوراً سوال ہوتا ہے کس وقت ہوا تھا، کس وقت انجام دیا تھا۔ عزیزان گرامی، آپ بین الحرمین بیٹھے ہوئے، وقت فضائل کا نہیں ہے، بس کچھ باتیں آپ کے سامنے گزار کر کے پھر میں اپنے مقصد و منزل کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ کے جو آنکھوں میں آنسوں کی فرات ہے وہ اس کو نہ روک سکوں۔ عزیزان گرامی، کیا ہے؟ تاکہ دو چیزیں ہوتی ہیں فعل میں جس کا دخل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا مکان ہے یا زمان ہے۔ مثال دیتے چلوں تاکہ بات آسانی ہو جائے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں کسی جگہ پر کسی وقت میں آپ قرآن پڑھیں تو آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک آیت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں، پڑھیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ قرآن کی تلاوت پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں تو آپ کو ایک آیت کے بدلے میں ایک آیت کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہی قرآن مجید اگر آپ رمضان المبارک میں پڑھیں تو آپ کو ایک آیت کے بدلے میں ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ عام دنوں میں زمانہ بدلا، وقت بدلا، فعل کی عظمت بڑھتی چلی گئی۔ عام دنوں میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ایک آیت کے بدلے میں ایک آیت کا ثواب مل رہا تھا۔ اسی ایک آیت کو آپ نے رمضان میں پڑھنا شروع کیا تو اس ایک آیت کے بدلے آپ کو پورے قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ تھوڑے اور منزل آگے بڑھا لیجئے، آپ وہی ایک آیت شب قدر میں پڑھیں تو آپ کو 100 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ وہی آپ ایک آیت 27 رمضان مبارک کو پڑھیں تو آپ کو 1000 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ آیت ایک ہی عام دنوں میں پڑھا تو ایک آیت کا ثواب ایک آیت ہے۔ قرآن وہی قرآن آپ نے رمضان میں پڑھا تو ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کا ملا۔ وہی آیت آپ نے شب قدر میں پڑھی تو ایک آیت کے بدلے میں آپ کو 100 قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ توجہ ہے ذرا گرامی، وہی ایک آیت آپ 27 رمضان مبارک کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 1000 قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ زمانہ بدلتا گیا تو فعل کی عظمت بڑھتی چلی گئی، زمانہ بڑھتا چلا گیا تو اس کی ویلو بڑھتی چلی گئی۔ یہ تو مثال میں نے آپ کو زمانے کی دے دی، اب مکان کی سن لیجئے۔ عزیزان گرامی، نماز ہم سب پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ، حسینی ہے تو لازمی ہے نا کہ نماز جتنا عشق حسین سے ہے اتنا عشق نماز سے بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی اپنے گھر میں تو 2 رکعت جو آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ کو 2 رکعت ہی کا ثواب ملے گا۔ توجہ ہے، وہی 2 رکعت نماز آپ اپنے محلے کی مسجد میں جا کے پڑھیں تو اس 2 رکعت کا ثواب آپ کو 25 رکعت کا ملتا ہے۔ توجہ ہے، مثال پہ غور کیجئے گا، میں کوئی مثال خطابی اور ذاکری کے الفاظ کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر، میں حدیث کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت تو اس کا 2 رکعت ہی ثواب ملتا ہے۔ وہی 2 رکعت نماز آپ محلے کی مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں، آپ کو 2 رکعت کا ثواب 25 رکعت ملتا ہے۔ وہی 2 رکعت نماز آپ شہر کی جامع مسجد میں جا کے پڑھیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ شہر کی مسجد میں کیا 50 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ وہی جا کر 2 رکعت
نماز آپ جامع مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 100 رکعت کا ثواب ملتا ہے، وہی 2 رکعت نماز آپ مسجد کوفہ میں جا کے پڑھیں تو آپ کو 70,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی کہ وہی 2 رکعت نماز آپ حرم امیر المومنین میں جا کر پڑھیں تو آپ کو 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ نماز ایک تھی، مکان بدلتا چلا گیا، فضیلتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نماز گھر میں پڑھی تو 2 رکعت کا ثواب، محلے کی مسجد میں جا کے پڑھا 25 رکعت کا ثواب، شہر کی مسجد میں جا کر پڑھا تو 50 رکعت کا ثواب، جامع مسجد میں جا کر پڑھا تو 100 رکعت کا ثواب، وہی نماز مسجد کوفہ میں پڑھی تو 70,000 رکعت کا ثواب، حرم امیر المومنین میں پڑھا تو 2 لاکھ رکعت کا ثواب۔ نماز ایک تھی، مکان بڑھتا چلا گیا، فضیلتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مجلسیں ہم بہت کرتے ہیں، ان مجلسوں کا ثواب اور ہوتا ہے، وہ مجلسیں جو بین الحرمین میں کی جاتی ہیں ان کا ثواب اور ہوتا ہے۔ صلوات بھائی محمد والے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم جب زیارت پہ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کو بھی فراموش نہیں کرتے، اپنے مرحومین کو بھی فراموش نہیں کرتے، کیونکہ کربلا آنا یہ مرحومین کے مرہون منت ہے۔ 3 چیزیں علماء نے بیان کی ہے انسان جب کربلا آتا ہے کیوں آتا ہے، تاکہ 3 وجہ سے انسان کربلا پہنچتا ہے۔ پہلی وجہ جو توجیہ بیان کی یہ کی گئی کہ آپ جب کربلا پہنچ رہے ہیں تو اس وجہ سے کریم کربلا نے آپ کو کربلا بلایا، کیونکہ آپ کے خاندان میں، آپ کی نسل میں کوئی مرحوم تڑپتا ہوا دل میں کربلا کا اشتیاق لے کے مرا تو اللہ نے اس کی نیابت میں، اس کی وجہ سے آپ کو کربلا بھیجا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو لہٰذا اپنے مرحومین کو فراموش نہ کیا کریں، کوئی منزل کوئی مقام ہو۔ دوسری وجہ بیان کی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کار خیر انجام دیا ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو اتنی عظیم نعمت زیارت امام حسین علیہ السلام عطا کی۔ تیسری وجہ جو علماء نے بیان کی وہ یہ کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے حق میں آپ کے والدین کی کوئی دعا قبول ہوئی جس کے نتیجے میں آپ کو کربلا کی زیارت بلایا گیا۔ تو 3 چیزیں بیان کی۔ آپ جب پہنچے نا تو کسی کو فراموش نہ کیا کریں، ثواب گھٹتا نہیں اپنی نیتوں میں کسی کو اضافہ کرنے سے، بلکہ ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ جب یہاں پر پہنچے تو آپ پہنچے ہیں غازی کی بارگاہ میں، جب آپ پہنچے ہیں حسین کی بارگاہ میں تو مقصد کربلا کو ہمیں فراموش نہیں کرنا ہے۔ یہ یاد رہتا ہے ہمارے کہ پنکی بھابھی نے فلاں تصویر کہا تھا وہ لے کے آنا ہے، فلاں خالو جان نے کہا تھا کفن لے کے آنا ہے، فلاں خالہ جان نے یہ کہا تھا کہ ہمیں سجدے گاہیں لے کے آنا ہے، فلاں صاحب نے کہا تھا ہمیں وہ فلاں پتھر لے کے آنا ہے، فلاں صاحب نے کہا تھا یہ شاپنگ کر کے لانا ہے، وہاں مقام اکبر پہ فلاں چیز وہ بڑی اچھی ملتی ہے وہ لے کے آنا ہے۔ یہ ساری خریداریاں تو ہمیں یاد رہ جاتی ہیں۔ کبھی سوچا اتنا ہم نے سفر طے کیا ہے، ہم نے اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، اتنا پیسہ صرف کیا ہے، ہم کربلا کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ وہ مقصد حاصل کیا کہ نہیں کیا ہے؟ کفن بھی خرید لیا، تصویریں بھی لے لی، سجدہ گاہیں بھی لے لی، پتھر بھی خرید لیے اور تمام چیزیں ہم نے خریداری شاپنگ کر لی۔ کبھی سوچا کہ جس طرف کو ہم کربلا کے لیے دل میں لے کر آئے تھے آیا وہ مقصد ہم نے حاصل کیا ہے؟ سوچا ہماری الوداع مجلس ہے نا، کربلا میں بیٹھے سوچا کبھی آپ نے جاتے وقت محسوس کیجیے کہ جو چیز حاصل کرنے کے لیے حسین کی بارگاہ میں آئے تھے کیا ہم نے یہ لے لیا ہے؟ تصویر مل گئی۔ یہ تصویر کا شرف کس کی وجہ سے ہے؟ ان کی وجہ سے۔ یہ پتھروں کی تقدیریں کن کی وجہ سے بدلی ہیں؟ ان پتھروں نے جب ان کی ولایت کو قبول کیا تو کوئی در نجف بنا ہے، کوئی عقیق بنا ہے، کوئی زمرد بنا ہے، کوئی فیروزہ بنا ہے۔ اگر جن کی ولایت اور محبت پتھروں کی تقدیر بدل سکتی ہے تو ہماری تقدیر کیوں نہیں بدل سکتی؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ بین الحرمین میں کھڑے ہیں، غازی کی جاگیر میں کھڑے ہیں، حسین مظلوم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو یہاں سے اگر ہم خالی اپنا کشکول لے کر چلے گئے تو کس در پہ جائیں گے؟ کس کے در پہ جاؤ گے؟ کون دے گا؟ کون
ہے زمانے میں کوئی ان کے جیسے عطا کرنے والا؟ پورا زمانہ پوری کائنات مل کر بھی اگر آپ کو دینا چاہے تو ان کی عطائیں الگ ہے اور عباس کی عطا سب سے جدا گانا. بس مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، ڈھنگ ہونا چاہیے. جس کفن کی خریداری کے لیے آپ نے اپنے پورے دن اور پوری چیزوں کو معین کیا ہے، عزیزان گرامی ہر چیز وہ وقت یہ خریدنا ہے. اس کفن کو عظمت کس نے دی ہے؟ اسی حسین مظلوم کی نسبت سے ملی ہے جو بغیر کفن کے تپتی ہوئی زمین کربلا پہ پڑا رہا ہے. حسین مظلوم کو بغیر کفن کے دفن کیا گیا ہے. اسی کی یاد میں آپ کفن لے کے جاتے ہیں، حیات لے کے جاتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ نے لی ہیں یہ سب چیزیں الگ ہیں، لیکن یہ یاد رکھے کہ آپ نے حسین کو بھی لیا ہے کہ نہیں لیا ہے، آپ نے عباس کو لیا ہے کہ نہیں لیا ہے. یاد رکھے گا جس کو حسین مل گیا ہے اسے پوری کائنات مل جائے گا. آپ نے محسوس کیا کہ ہم نے حسین سے جو وفا کی تھی، عباس سے جو وفا کی تھی، مولا ہمارے کربلا کم سے کم یہاں یہ تو لے کر جاؤ میں غازی تیرے زری کو ہم نے چھوا ہے، آج سے اپنے بھائیوں کے ساتھ وفائیں کریں گے. ہم آج اپنے بھائی کی دل آزاری کیے ہوئے تھے، اپنے بھائی سے روکے ہوئے تھے، آج کے بعد اپنے بھائی سے ہاتھ ملائیں گے. دو بھائیوں کی بارے اگر ہم آپس میں اپنے بھائیوں میں اختلاف کر کے رکھیں تو ہم کیسے حسین کے ماننے والے ہیں، ہم کیسے عباس کے ماننے والے ہیں. اگر ہم اپنے خانوادے میں اختلاف کے باعث بنے تو کیسے ہم حسینی ہیں. عزیزان گرامی کربلا اتحاد کا درس دیتی ہے، کربلا اتفاق کا درس دیتی ہے، کربلا جانثاری کا درس دیتی ہے، کربلا انقلاب کا درس دیتی ہے، کربلا تبدیلی کا درس دیتی ہے. اگر ہمارے مزاج ہمارے شعور اگر یہاں بھی تبدیل ہو کر نہیں گئے تو ہم کس درسگاہ میں جائیں گے؟ کربلا سے بڑی کوئی درسگاہ نہیں ہے. اگر کوئی کربلا میں بھی آکے نہیں بدل سکتا، یاد رکھیے گا عزیزان گرامی یہی وہ مقتل تھا، یہی وہ کربلا تھی، یہی وہ میدان تھا کہ جہاں پر حور جیسے انسان کی تقدیر کو بدلا گیا. عزیزان گرامی جو حسین حور کی تقدیر کو بدل سکتا ہے وہ حسین ہماری تقدیروں کو بھی بدل سکتا ہے. بس مانگنے کا سلیقہ ہو، طریقہ ہونا چاہیے، وہی معرفت ہونی چاہیے. عزیزان گرامی جس بین الحرمین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی عام انسان ہی ہے، یہ آپ جنت المعلا میں بیٹھے ہوئے، یہ جنت کے ٹکڑے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جو سردار جوانان جنت کے جوار میں بیٹھ گیا ہے، جو شہنشاہ وفا کی بارگاہ میں ان کے جوار میں بیٹھ گیا، اب اسے کسی شاہ کائنات کی کسی بھی بڑے منصب و کرسی پر بھی بٹھایا جائے وہ اس پر فخر نہیں کرتا جو اس کی سرزمین پر بیٹھنے کو اپنے فخر محسوس کرتا. غازی سامنے ہیں، حسین سامنے ہیں، پوری کائنات کے مالک و مختار ہمارے سامنے ہیں، تو پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی بس وہ شعور وہ سلسلہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں پر جب آئے ہیں